اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فما لکم، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین، کہ منافقوں کے بارے میں، فئتین، تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں۔ کچھ لوگ منافقوں کے بارے میں اور طرح کی رائے پیش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی رائے منافقوں کے بارے میں بالکل دوسری ہے۔ بالخصوص جب احد کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مکہ کے کافروں کے خلاف نکلے، اور راستے میں کچھ لوگوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ مدینے سے باہر نکل کے کافروں کا مقابلہ کریں۔ جب انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا، گویا ان کا نفاق، ان کی منافقت بالکل واضح ہو گئی۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، جس نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، فرمایا اللہ اس سے بہتر طریقے سے نمٹ لے گا، تمہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت۔ جیسے وہ میاں صاحب نے بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا نا کہ اپنا آپ سنبھال محمد، جو کرنا سو بھرنا۔ آپ کو نسبت اور تعلق مصطفیٰ کی نصیب ہوئی ہے، تم کسی غیر کی بات ہی کیوں کرتے ہو؟ تم ہمیشہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات کرو۔ ایسا ہی ایک تذکرہ پچھلے اسباق میں بھی گزر گیا ہے۔ میرے اللہ نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا لا تکلف الا نفسک، فرمایا بندے یاد رکھنا تجھ سے صرف تیرے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بندے کے بارے میں جو تو باتیں کرتا ہے، اپنی رائے قائم کرتا رہتا ہے، فرمایا بندوں کا حساب تجھ سے نہیں ہونا۔ اپنی قبر میں تو نے تنہا جانا ہے، تو تیری قبر میں تجھ سے تیرے بارے میں سوال ہوگا کہ تو کیا کر کے لایا ہے۔ حشر کے میدان میں تو پہنچے گا، میزان عدل سجے گا، تو فرمایا اس میں تیرے اعمال ہی تیرے لیے رکھے جائیں گے۔ تو اپنی فکر کر اولاً، لیکن اپنی فکر اس طرح کی کر، اپنے آپ کو ایسا بنا کہ میرا اللہ تجھے معیار بنا دے، کہ تو جہاں کہیں سے گزرے لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ کسی کا نوکر اور غلام جا رہا ہے۔ لوگ تجھے دیکھ کے اپنا قبلہ سیدھا کر لیں کہ بھائی ہمیں بھی ایسے ہی چلنا چاہیے جیسے یہ چلتا ہے۔ تو کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو ایسا کرے کہ لوگ تجھے دیکھ کے یہ سمجھیں کہ یار ہمیں بھی لین دین ایسا کرنا چاہیے جیسے یہ بندہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان منافقوں کے بارے میں دو رائے رکھنے والے ہو گئے ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم واپسی پہ انہیں قتل کر دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم انہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو میرے اللہ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ فرمایا یہ کام تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے تمہارا کام نہیں ہے کیونکہ واللہ، اللہ تبارک و تعالی، ارکاساہم، فرمایا وہ انہیں اوندھا کر کے گرائے گا، بما کاسبوا، اور یہ بدلہ ہوگا اسی کا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ اور انہوں نے کمایا کیا تھا؟ بس مصطفیٰ کی نسبت کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو، حضور کی محبت کو، حضور کے حکم کو ایک بندہ چھوڑ کے سائڈ پہ نکل گیا ہے، تو گویا میرا اللہ فرما رہا ہے لوگوں تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بدلہ میں خود اللہ لے لوں گا۔ ایک حکم تو یہ براہ راست ان منافقین کے لیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم عام ہے، قیامت تک کے بندے، ہر بندے کے لیے یہ حکم موجود ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ بندے اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ بیٹھے گا، میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دے گا، میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دے گا، تو یاد رکھنا پھر میری پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔
پھر میں اوندا کر کے جہنم کے اندر تمہیں گرا دوں گا۔ اور اگر تم عزتیں چاہتے ہو، اگر تم وقار چاہتے ہو، تو فرمایا ایک ہی طریقہ ہے، میرے محبوب کی سنت کے ساتھ، میرے محبوب کے طریقے کے ساتھ، میرے محبوب کے اسوہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر محبوب کے طریقے کو تم نے اپنا لیا تو فرمایا عزتیں دنیا میں بھی تمہارا مقدر رہیں گی اور عزتیں آخرت میں بھی تمہارا ہی مقدر رہیں گی۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، آتوریدونا، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من، اس شخص کو، اضل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے اس کی اپنی بدبختی کی وجہ سے۔ جو گمراہ ہو گیا ہے اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد کی وجہ سے، اور وہ ہٹ دھرمی کیا تھی کہ وہ اوپر سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اندر سے انہوں نے اللہ کے محبوب نبی کی دشمنی پال رکھی ہوئی تھی، اسلام کے خلاف پراپوگنڈا پال رکھا ہوا تھا۔ گویا یہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ فرما دیا۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہوا ہے، تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو۔ حالانکہ ہدایت دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے غرور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ فرما دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ فرماتا ہے یہ اس بندے کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اس بندے کا اپنا کسب ہے کہ اس نے تکبر کو اپنایا، اس نے غرور کو اپنایا، اس نے بدبختی کا انتخاب کر لیا، جس کا اللہ نے اسے اختیار دیا تھا کہ چاہے نیکی کا راستہ اپنائے چاہے بدی کا راستہ اپنائے۔ اس نے اپنے اختیار سے بدی کا راستہ اپنایا تو گمراہی کے گڑھے میں جا گرا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے پھر گمراہ ٹھہرا دے اللہ تبارک و تعالی، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں پائے گا، لَهُ، اس بندے کے لیے، سبیلا، اس گمراہی سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ گویا آج کے سبق سے سب سے پہلی اور اہم بات جو ہمیں پتہ چلی پیارے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اولاً ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے، اولاً ہمیں اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ سیدھا ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت وہ بھی آتا ہے اپنے اس بندے کو یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ جو سیدھا ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ جو ملتے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیونکہ چنگیاں دے سڑ لنگ، چنگیاں دے لڑ لگیاں، میری جھولی پھول پہ، کیونکہ جو چنگا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، پھر جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے نا، اللہ ان کی جھولیاں بھی پھولوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس زندگی میں اچھا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ تم مجلس میں بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کے صرف ان کی سٹوریاں نہ سناتے رہا کرو، بلکہ اگر سٹوری سنانی ہے تو جو اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرما رکھا ہے، مہربانی فرما رکھی ہے، وہ سٹوری لوگوں کو سناؤ۔ اس کا یقیناً لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں تکبر سے، غرور سے، حسد سے، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ میرا اللہ ہمیں اسلام والا راستہ ہی عطا فرمائے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وأعمالا صالحة. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.